سنو سنو اللہ کا کلام کیا کہتا ہے، اٹھو اٹھو قرآن کا پیغام کیا کہتا ہے۔ سنو 23 آیات کا میں آج کے درس میں صرف خلاصہ پیش کروں گا، پھر انشاءاللہ اگلے اتوار سے ایک ایک آیت کی وضاحت آپ کے سامنے پیش ہوگی۔ یہی طریقہ کار ہمارا شروع سے چلا آ رہا ہے۔ تو آج 23 آیات کا خلاصہ پیش کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تبارک و تعالی کلمات حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور کلمات حق کو سننے کے بعد عمل کرنے، قلب و جگر میں بسانے، مزید آگے اس کی تعلیم اور تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ برادران اسلام، 23 آیات کریمہ کے اندر ایک بڑا مشہور واقعہ ہے جو آپ نے بعض مقام پر کسی سے اشارتاً سنا ہوگا اور کسی سے اجمالاً تفصیلاً آپ نے سنا ہوگا، اور وہ واقعہ ہے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے عظیم پیغمبر ہیں، اور اگر آپ سورہ احقاف جو قرآن کی معروف سورت ہے اب مطالعہ کریں تو سورہ احقاف کے اندر اللہ رب العزت نے چند انبیاء کے متعلق فرمایا اولو العزم۔ اولو العزم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ باوجود اس کے کہیں تکالیف آئی لیکن ان انبیاء کرام کے جو حوصلے ہیں وہ پست نہیں ہوئے بلکہ بلند سے بلند رہے، اور یہ وہ انبیاء ہیں جو اولو العزم کہلاتے ہیں، جو دیگر تمام انبیاء کرام سے افضل اور برتر ہیں۔ جو آپ سنتے ہیں روایتوں میں بھی ملتا ہے کہ کم و بیش 1,24,000 اللہ رب العزت نے پیغمبران بھیجے ہیں۔ اب وہ 1,24,000 کم و بیش، ان میں وہ انبیاء جنہیں قرآن اولو العزم کہتا ہے یہ دیگر انبیاء سے افضل و برتر ہیں۔ اب اس کے بارے میں تفاسیر کے اندر موجود ہے، وہ 5 انبیاء کرام ہیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا 5 انبیاء دیگر انبیاء کرام سے افضل و برتر ہیں۔ اب وہ 5 جو انبیاء کرام ہیں ان میں سب سے افضل و برتر ہمارے آقا نبی کریم علیہ السلام کی ذات مقدسہ ہے، اور دوسرا نمبر بتایا جاتا ہے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، آپ کا سیکنڈ نمبر ہے، اور تیسرے نمبر پر جس نبی کا نام ہے یہ وہی نبی ہے جس کا واقعہ آج پیش کیا جا رہا ہے، اور وہ ہیں حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ السلام کی ذات بابرکت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مجمع میں خطاب فرما رہے تھے، آپ کے خطاب کا اختتام ہوا، ایک شخص آپ کے پاس آیا، عرض کرنے لگا اے موسیٰ یہ بتائیں زمین پر خدا کی خلقت میں آپ سے زیادہ کسی کے پاس علم ہے؟ یہ سوال کیا۔ ظاہر بات ہے سب سے زیادہ علم نبی کے پاس ہوتا ہے، اس لیے کہ نبی کی یہ عظمت و شان ہوتی ہے کہ نبی کو اللہ خود پڑھاتا ہے، یہ نبی کی شان ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقام بڑا بلند ہے، اللہ نے بڑی عظمت رفعت عطا فرمائی۔ تو آپ سے پوچھا گیا یہ بتائیں زمین پر کیا آپ سے زیادہ اللہ نے کسی کو علم دیا ہے؟ تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت ارشاد فرمایا مجھ سے زیادہ اللہ نے کسی کو علم
نہیں دیا۔ جب آپ نے اس بات کا اظہار کیا تو اللہ رب العزت نے فرشتے کو بھیجا بارگاہ موسیٰ میں، اور اس فرشتے نے یہ بتلایا، رب نے کہا ہے ایک اور بندہ ہے، اللہ نے ایک مخصوص علم کے اندر، مخصوص علم، تمام علم کی بات نہیں ہو رہی، مخصوص علم کے اندر اللہ نے ابھی تک آپ سے زیادہ اسے علم دیا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر آپ علم کی تقسیم کرنا چاہتے کہ ایک قرآن کا علم ہوتا ہے، ایک حدیث کا ہے، ایک فقہ کا، دیکھیں تقسیم ہو گئی، مختلف علوم ہو گئے۔ اگر آپ دنیاوی علوم کی طرف آ جائے تو جناب ایک سائنس ہے، سوشل اسٹڈیز ہے، بایولوجی ہے، یہ سارے الگ الگ علم ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو علوم عطا فرمائے، ظاہر بات ہے علوم علم کی جمع ہے، تو اللہ نے کہیں علم عطا فرمائے، لیکن ایک ایسا علم ہے کہ اس علم میں اللہ رب العزت نے اس وقت ایک اور نبی کو برتری عطا فرمائی، اور اس نبی کا نام ہے حضرت سیدنا خضر علیہ السلام۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کا علم ہوا تو آپ کے دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہوئی، یہ تمنا پیدا ہوئی کہ وہ جو شخص جسے علم دیا گیا ہے میں اسے ملاقات کروں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن ہمیں یہ بھی سکھلا رہا ہے کہ جب آپ کو علم ہو کہ فلاں کے پاس علم ہے، آپ کو معلوم ہو، انفارمیشن ملے کہ فلاں اہل علم ہے، تو طریقہ کار یہ کہ جائیں آپ اور اس سے علم حاصل کریں۔ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو علم ہوا کہ ایک مخصوص علم جو ہے اللہ نے اس میں مجھ پر اس عظیم بندے کو برتری عطا فرمائی، تو آپ نے ارادہ کیا کہ وہ کہاں ہے، ایک شوق ہے، ایک تمنا ہے۔ اب رب کی بارگاہ میں آپ نے عرض کی، اے مولا جس بندے کو تو نے مجھ سے زیادہ علم دیا ہے وہ بندہ کہاں ملے گا؟ اللہ رب العزت نے جگہ اور جو لوکیشن ہے نا اسے بیان فرمائے، جیسے قرآن کہتا ہے مجمع البحرین، ان لفظوں میں قرآن نے ذکر کیا، یہ لوکیشن ہے۔ جیسے ہم ایک دوسرے کو لوکیشن دیتے ہیں نا کہ جناب یہ قادری مسجد والی لوکیشن، جناب یہ میمن مسجد والی ہے، یہ اوکھائی مسجد والی، تو اس طریقے سے اللہ رب العزت نے ایک لوکیشن بتائی، فرمایا مجمع البحرین، جس کا مطلب یہ ہوا کہ دو دریا کے سنگم میں، یعنی دو دریا مل رہے ہوں گے اور اس کے سنگم میں میرا وہ بندہ تمہیں ملے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ایک تو لوکیشن بتائی، اب ظاہر بات ہے وہ جو لوکیشن بتائی نا تو وہ بھی ایک وسیع رقبہ ہے۔ جیسے آپ کو کوئی کہتا ہے جناب آپ سے ملاقات ہوگی، کہاں ہوگی بھائی؟ کریم آباد میں، تو پھر آپ سوال کریں گے نا کہ کریم آباد تو بہت بڑا ہے، لالو خیت میں ملاقات ہوگی، لالو خیت تو بہت بڑا ہے، تو ایک وسیع ایریا ہے۔ تو اب اللہ رب العزت نے بتایا مجمع البحرین، یعنی جہاں دو دریا کا سنگم ہے، دو دریا ملتے ہیں، لیکن وہ ایک وسیع ایریا تھا، ایک طویل ایریا۔ اللہ نے ایک اور علامت بتائی، اور وہ علامت یہ بتائی کہ اے موسیٰ آپ ایک مچھلی لے جانا ٹوکرے کے اندر، اور وہ مچھلی ہوگی بنی ہوئی۔ جب آپ دریا کے کنارے سفر کر رہے ہوں گے تو اچانک وہ مچھلی نا مومنٹ کرے گی، اور جب مومنٹ کرے گی اور حرکت کرے گی تو وہ باہر نکلے گی اور دریا میں چلے جائے گی۔ اب دیکھیں بنی ہوئی مچھلی ہوگی، اب بنی ہوئی مچھلی مومنٹ کہاں سے کرے؟ لیکن میرے رب نے بتلایا، ظاہر بات ہے زندگی بھی میرا رب دیتا ہے، موت بھی اللہ دیتا ہے، حیات اور ممات کس کے دست قدرت میں؟ اللہ کے دست قدرت میں۔ تو اب بنی ہوئی جو مچھلی ہے تو مر گئی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایک مقام ایسا آئے گا کہ وہ مچھلی مومنٹ کرے گی، حرکت کرے گی، حرکت کرنے کے بعد وہ اچھلنے کودنے لگی، اچھلتے کودتے ہوئے وہ ٹوکرے سے نکل آئے گی اور نکل کے وہ پانی میں چلے جائے گی۔ فرمایا جس جگہ پر یہ منظر دیکھو نا اسی جگہ پر حضرت خضر سے ملاقات ہوگی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ اپنے خادم کو لے گئے، وہ خادم آپ کا رشتہ دار تھا، اور وہ خادم عام شخص نہیں تھا،
بلکہ نبی تھا، یعنی نبی کا خادم بھی نبی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اولو العزم ہے، اور آپ کے ساتھ جو آپ کا خادم تھا ان کا نام ہے حضرت سیدنا یوشع بن نون، یہ ان کا اسم گرامی ہے۔ اور حضرت یوشع بن نون یہ موسیٰ علیہ السلام کے نائبین میں سے ہے، جیسا کہ ہارون علیہ السلام تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی طور پر گئے تھے کتاب مقدس کو لینے کے لیے، تو آپ نے کسے چھوڑا پیچھے؟ حضرت ہارون علیہ السلام کو چھوڑا۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام یہ بھی آپ کے نائب تھے۔ اسی طریقے سے حضرت سیدنا یوشع بن نون یہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نائب تھے، اور وہ خدمت گزار بھی تھے۔ حضرت یوشع بن نون جو ہے نا، وہ کٹورا یا وہ ٹوکری جو تھی نا اسے اٹھائی تھی، جس کے اندر بنی ہوئی مچھلی تھی۔ اب یہ سفر کے لیے نکل گئے جناب۔ سفر پر نکلے تو یہ دریا کے کنارے جا رہے تھے۔ ایک مقام پر ایک پتھر آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ تھوڑا میں یہاں آرام کر لوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آرام کیا، آپ کی آنکھ مبارک لگ گئی۔ اسی دوران کیا ہوا، اچانک وہ جو ٹوکرا تھا نا وہ مومنٹ کرنے لگا، اور مومنٹ کرتے ہوئے مچھلی وہاں سے نکلی اور دریا میں چلی گئی۔ یہ منظر کس نے دیکھا؟ حضرت یوشع بن نون نے دیکھا، اور موسیٰ علیہ السلام سوئے ہوئے تھے، آرام فرما رہے تھے۔ اب ہونا تو یہ تھا کہ جناب حضرت یوشع بن نون حضرت موسیٰ کو بتلاتے، لیکن یہ ایک عجیب بات ہوئی کہ اللہ نے ان کے ذہنوں سے اس کو نکال دیا۔ حضرت یوشع بن نون جو ہے نا، یہ بھول گئے کہ میں نے یہ حیران کن اور عجیب منظر دیکھا کہ بھونی ہوئی مچھلی مومنٹ کر رہی ہے، باہر نکلتی ہے اور دریا میں گئی اور چلے گئی۔ تو حضرت یوشع بن نون بھول گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اب آنکھ کھلی تو آپ نے ارشاد فرمایا چلیں آگے چلتے ہیں۔ آگے نکلے۔ آگے جب نکلے تو کافی سفر طے ہو چکا تھا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم حضرت سیدنا یوشع بن نون سے ارشاد فرمایا وہ جو کھانے کی اشیاء تھی وہ نکالو تو صحیح ٹوکرے سے۔ اب حضرت یوشع بن نون عرض کرتے ہیں کہ حضرت وہ جو مچھلی بنی ہوئی تھی نا وہ تو پانی میں چلی گئی، یہ آپ نے اس وقت بتلایا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جب اس بات کو سنا تو آپ نے ارشاد فرمایا جہاں وہ مچھلی حرکت کی اور پانی میں گئی، یہ وہی لوکیشن ہے جو رب نے بتائی ہے، یہ وہی مقام ہے جو رب نے بتایا۔ اب وہ پیچھے کی طرف آئے اسی مقام پر۔ جب اس مقام پر پہنچے تو تلاش کیا، تو تلاش کرنے کے بعد ایک عظیم شخص سے ملاقات ہوئی، اور وہ عظیم شخص کون ہے جناب؟ وہ حضرت سیدنا خضر علیہ السلام ہے۔ حضرت موسیٰ نے سلام کیا، پھر بات چیت ہوئی۔ حضرت خضر نے اپنا تعارف پیش کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا تعارف پیش کیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر سے یہ فرمایا، یاد رکھیے گا مقام اور رتبے کے اعتبار سے موسیٰ علیہ السلام کا مقام بلند ہے، کیونکہ میں نے آپ کو ابتدا میں بتایا موسیٰ علیہ السلام اولو العزم ہے، اور حضرت خضر کے بارے میں تو ویسے اختلاف بھی ہے، اس لیے کہ ائمہ تفاسیر کے دو قول ہیں۔ ایک قول کے مطابق آپ نبی ہیں، اور ایک قول کے مطابق آپ نبی نہیں بلکہ ولی ہیں۔ اور ایک اور بات میں بتانا چاہ رہا ہوں، جب کسی جگہ پر کتب مقرر ہوتا ہے، یعنی کتب ہوتا ہے ایک شہر کا، گویا سمجھے کہ گورنر ہوتا ہے، روحانی ہوتا ہے، تو اب وہ شہر کو سنبھالتا ہے کتب۔ جب وہ کتب مقرر ہوتا ہے تو وہ کتب جو ہے نا وہ لگانے والے خود حضرت خضر ہوتے ہیں، حضرت خضر لگاتے ہیں۔ تو حضرت سیدنا خضر علیہ السلام جب آپس میں تعارف ہو گیا تو موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جناب اللہ نے آپ کو علم دیا ہے، لیکن یہاں بار بار میں کہہ رہا ہوں مخصوص علم ہے، ہر علم کی بات نہیں ہو رہی، ایک مخصوص علم ہے۔ اس علم میں اس وقت تک اللہ نے حضرت خضر کو برتری عطا فرمائی،
یہ بات ذہن میں رکھے گا. چونکہ میں یہاں الفاظ بڑے یعنی چناؤ کے ساتھ پیش کر رہا ہوں، اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ ظاہر بات ہے موسیٰ علیہ السلام کا مقام اور رتبہ حضرت سیدنا خضر علیہ السلام سے افضل اور برتر ہے. یہ بات ذہن میں رکھے گا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، ساتھ سفر کرنا چاہ رہا ہوں. اللہ نے آپ کو بڑا علم دیا، آپ کی صحبت میں بیٹھوں گا تو سیکھنے کو ملے گا. جیسے بعض مرتبہ لوگ ہوتے ہیں کہ کہتے ہیں بھائی میں فلاں عالم کی صحبت میں بیٹھنا چاہ رہا ہوں تاکہ ان کی صحبت میں بیٹھ کر کچھ سیکھوں، کچھ سمجھو. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر سے ارشاد فرمایا میں آپ کی صحبت میں رہنا چاہتا ہوں تاکہ وہ علم جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ آپ کو زیادہ ہے میں آپ سے سیکھوں. حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی آپ میرے ساتھ اگر رہیں گے نا تو صبر نہیں کر سکیں گے، آپ کو اعتراضات ہوں گے، سوالات ہوں گے، اور میں ان اعتراضات اور سوالات کو آپ کریں گے تو میں ایکسپٹ نہیں کروں گا، اس لیے کہ آپ کو صبر کرنا پڑے گا، خاموش رہنا پڑے گا. ہاں اگر میں اجازت دے دوں نا تو آپ سوال کرنا، جب میں اجازت دوں تو سوال کیجئے گا، اگر اجازت نہیں دی تو آپ سوال نہیں کریں گے. موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جناب میں آپ کی صحبت میں رہوں گا اور آپ پر کوئی اعتراض نہیں کروں گا، آپ پر کوئی انگلی نہیں اٹھاؤں گا، آپ کی بارگاہ میں کوئی سوال نہیں کروں گا. حضرت خضر نے فرمایا ٹھیک ہے چلو پھر میرے ساتھ سفر کرو. اب یہ سفر کرتے ہوئے دریا کے کنارے تھے، ایک کشتی آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر اس کشتی میں سوار ہو گئے. جب اس کشتی میں سوار ہوئے تو ان لوگوں نے پہچانا کہ یہ نیک لوگ لگ رہے ہیں، انہوں نے اجرت نہیں لی. ظاہر بات ہے جب آپ بس میں سفر کرتے ہیں، ٹرین میں سفر کرتے ہیں، جہاز میں سفر کرتے ہیں یا کشتی میں سفر کرتے ہیں تو اس کی اجرت تو دینی پڑتی ہے نا. لیکن ان لوگوں نے ان سے اجرت نہیں لی. تھوڑا سفر آگے بڑھا، کشتی کنارے پر لگنے والی تھی. حضرت سیدنا خضر علیہ السلام نے کیا کیا، وہ جو کشتی تھا نا اس کا ایک تختہ توڑ دیا. اب کشتی میں عیب آ گیا، اور جب عیب آئے گا ظاہر بات اس میں پانی بھی آ رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس بات کو دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جناب انہوں نے مہربانی کی کہ بغیر اجرت کے ہمیں کشتی میں بٹھایا ہے، تو یہ تو ان کا احسان ہے، اور آپ نے کیا کیا، اس کا تختہ ہی توڑ دیا، تو آپ تو غلط کر رہے ہیں. حضرت خضر نے جب یہ بات سنی نا فوراً آپ نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ میں نہ کہتا تھا آپ میرے ساتھ سفر نہیں کر سکتے. دیکھیں صبر یہ تھا کہ آپ سوال نہ کرتے، لیکن آپ نے اعتراض کیا اور آپ نے سوال کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس بات کو سنا نا تو پھر ارشاد فرمانے لگے کہ جناب میں سوری کر رہا ہوں. آپ نے فرمایا اب کی بار میں سوال نہیں کروں گا اور آئندہ میں صبر کروں گا. حضرت خضر نے عرض کی کہ ٹھیک ہے چلیں، پہلی مرتبہ ہوا ہے اب رہنے دیں، اب ہم سفر آگے کرتے ہیں. آگے سفر کرتے ہوئے اب یہ لوگ کہاں پہنچے جناب، یہ لوگ پہنچے ایک علاقے میں. جب ایک علاقے کے اندر پہنچے تو بچے کھیل رہے تھے. بچے کھیل رہے تھے، حضرت خضر نے کیا کیا، ایک بچے کو پکڑا. دیکھیں یہ ساری باتیں قرآن میں ہے، قرآن بیان کر رہا ہے، میں حدیث کی طرف نہیں جا رہا، قرآن ہی کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں. حضرت خضر جو ہے نا انہوں نے ایک بچے کو پکڑا اور گردن مروڑ کے قتل کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا ارشاد فرمایا یہ کیا کر دیا آپ نے، بے گناہ بچے کو آپ نے قتل کر دیا. حضرت خضر نے عرض کی اے موسیٰ میں نے تو کہا تھا نا کہ آپ میرے ساتھ صبر کے ساتھ سفر نہیں کر سکتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر وہی سوری کرنے لگا کہ اب نہیں ہوگا. لیکن اب حضرت خضر نے فرمایا اب آخری موقع دیا ہے، اب کی بار آپ سوال نہیں کرنا، بس ختم. اور اب کی بار آپ نے اعتراض کیا، یہ سوال کیا تو پھر قرآن نے کہہ دیا ھذا فراق بینی و بینک، کہ میرے اور آپ کے درمیان جدائی ہو جائے گی. حضرت موسیٰ علیہ السلام ایگری ہو گئے، ٹھیک ہے جی. اب یہ سفر کرنے لگے تو سفر کرتے ہوئے ایک بستی میں پہنچے. جب بستی میں پہنچے تو ظاہر بات ہے یہ دونوں حضرات کون ہیں، مسافر ہیں. تو بستی والوں کو کہا کہ ہماری مہمان نوازی کرو،
لیکن بستی کے لوگ عجیب ہی تھے، انہوں نے منع کر دیا، کہا ہم نے آپ کی مہمان نوازی نہیں کری۔ مہمان نوازی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رات کو پناہ دینا اور کھانا کھلا دینا، یہی مہمان نوازی ہوتی۔ تو انہوں نے مہمان نوازی سے منع کر دیا، جبکہ وہ ایسا زمانہ تھا کہ اس زمانے میں کوئی بھی لوگ اگر مسافر آتے نا تو بستی کے لوگ باقاعدہ جو ہے نا مہمان نوازی کرتے ہیں۔ آج کل بھی اگر آپ کسی پاکستان کے بعض علاقے آپ کو ملیں گے، آپ جائیں اور بتائیں کہ مسافر ہے تو باقاعدہ آپ کی مہمان نوازی کریں گے۔ یہ آج بھی ہو رہا ہے، پہلے زمانے میں زیادہ ہوتا تھا، لیکن بستی والوں نے کیا جواب دیا پتہ ہے؟ بستی والوں نے کہا کہ جناب ہم نے کوئی مہمان نوازی نہیں کرنی، آپ یہاں سے جا سکتے ہیں۔ جب جانے لگے نا تو حضرت خضر نے ایک دیوار دیکھی، دیوار کافی کہنا بہت سیدھا ہو چکی، ایسا لگ رہا تھا کہ وہ دیوار اب گر جائے گی۔ حضرت خضر نے کیا کیا؟ دیوار کے پاس گئے، آپ نے وہاں چنائی کی اور دیوار کو سیدھا کھڑا کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر ارشاد فرمایا یہ بستی والے ہماری مہمان نوازی نہیں کر رہے، تو اب آپ کو چاہیے کہ یہ جو آپ نے دیوار بنائی اس کی اجرت آپ لیتے کہ اجرت دو میں دیوار بناؤ، لیکن بغیر اجرت کے آپ نے دیوار بنا دی۔ تو اب اس وقت جو ہے نا حضرت خضر نے عرض کی کہ اے موسیٰ بس اب میرے اور آپ کے درمیان جدائی ہے۔ یہ 3 مرتبہ ہو چکا، ہر مرتبہ میں یہ کہتا رہا کہ آپ نے سوال نہیں کرنا، آپ نے اعتراض نہیں کرنا، آپ خاموش رہیں گے، لیکن ہر مرتبہ آپ نے سوال کیا اور اعتراض کیا۔ اب میرے اور آپ کے درمیان جدائی ہو گئی۔ اب اس کے بعد حضرت خضر وہ حکمتیں بتاتے ہیں، وہ راز بتاتے ہیں۔ اب وہ کیا حکمتیں اور کیا راز ہیں؟ کیونکہ یاد رکھیے گا، ایک وہ دنیا ہے جو ہمارے سامنے ہے، ایک وہ دنیا جو پردے میں پیچھے ہے۔ ظاہر بات ہے بہت سی چیزیں پیچھے کی ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے نا، اللہ بہتر جانتا ہے۔ ہم کیا سمجھتے کبھی؟ ہم کہتے ہیں یار یہ ہمارے لیے بہتر ہے، لیکن اللہ کو علم ہے کہ بہتر ہے یا نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھے یار یہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہے، ارے یہ تو اللہ کو پتا ہے کہ یہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہے۔ یعنی پردے کے پیچھے کیا ہے وہ راز تو اللہ جانتا ہے۔ تو اب اس کے بعد حضرت خضر نے پردے اٹھائے، اور جو پردے اٹھائے قرآن نے اسے بھی ذکر کیا، یہ 23 آیات کے اندر یہ بھی شامل ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے کشتی کے بارے میں مجھ پر اعتراض کیا اور سوال کیا، یہ جو کشتی تھی نا جس کا تختہ میں نے توڑ دیا اور کشتی کے اندر میں نے شگاف کر دیا، تو آپ کو محسوس ہوا کہ بغیر اجرت کے بٹھایا اور ہم نے یہ کیا؟ یہ میں نے اس لیے کیا کہ یہ کشتی جس کنارے پر لگ رہی ہے نا اس کنارے پر ایک ظالم بادشاہ کے سپاہی موجود ہے، اور بادشاہ نے یہ کہا تھا کہ اگر ایسی کشتی آئے جو بالکل صحیح و سالم ہو، جس کے اندر عیب نہ ہو، اسے پکڑ لو، اسے ہم لے لیں گے۔ اگر میں یہ عیب نہ لگاتا نا تو یہ کشتی پر قبضہ کر لیتا بادشاہ، اور یہ کشتی کے جو مالکان ہیں یہ غریب ہیں، تو میں نے عیب لگا دیا لیکن کشتی تو بچ گئی نا، ورنہ تو کشتی چلی جاتی۔ اس لیے میں نے یہ کیا۔ دیکھیں اب بظاہر کیا تھا؟ غلط تھا، لیکن پس پردہ کیا تھا؟ حکمتیں تھی اللہ کے راز تھے، سیر من اسرار اللہ تھے۔ اچھا ایک یہ ہو گیا، اب دوسرے کی طرف آئے۔ دوسرا کیا تھا؟ فرمایا میں نے اس بچے کو قتل کر دیا۔ فرمایا اس بچے کے جو والدین ہیں وہ مومن تھے، نیک بندے تھے، اور یہ بچہ جو ہے نا میں دیکھ رہا تھا اس کے ماتھے میں کہ یہ جب بڑا ہوگا تو یہ بنے گا کافر، بدبخت بنے گا۔ میں نے پیشانی پڑھ لی۔ اچھا اب یہ جو بچہ ہے نا یہ بچہ ایسا ہے کہ اس کے ماں باپ اس سے بہت محبت کرتے ہیں، تو اس بات کا اندیشہ تھا کہ والدین اولاد کی محبت میں ایمان سے ہاتھ نہ دو بیٹے، یعنی ایمان نہ چلا جائے، اس لیے میں نے اس بچے کو مار دیا۔ اچھا اور تیسرا جو سنیے گا، تیسرا کیا ہوا جناب؟ اس دیوار کے نیچے ایک خزانہ تھا، اور وہ خزانہ تھا 2 یتیم بچوں کا، 2 یتیم بچوں کا خزانہ تھا، اور ان کا باپ ہے نا بڑا نیک تھا، اور ان کے باپ نے کیا کیا؟ اس خزانے کو دیوار کے نیچے چھپا دیا اور اللہ کے حوالے کر دیا، اور اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی تھی، اے مولا جب میرے بچے بڑے ہو جائیں تو تو خود ایک راستہ بنانا کہ انہیں یہ سمجھ آئے کہ یہاں کچھ ہے،
اور ان کے ہاتھ میں یہ والا خزانہ جو میں چھپا رہا ہوں یہ ان کے ہاتھ میں آ جائے. تو اللہ اس خزانے کی حفاظت کر رہا ہے, تو میری ڈیوٹی لگائی, کیونکہ دیوار جب گر رہی تھی نا تو پھر یہ کیا ہوگا, کھل جاتا حصہ, اور جب جگہ کھلتی تو جس کے ہاتھ خزانہ لگتا وہ اٹھا کے چلا جاتا. میں نے دیوار کھینچ دی, گویا ان یتیموں کے مالوں کی میں نے حفاظت کی. یہ تھا واقعہ جو تقریباً 23 آیات پر مشتمل ہے, لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے خلاصہ پیش کیا ہے, اور انشاءاللہ اگلی اتوار کو آیت وائز ہم اس کی وضاحت بھی کریں گے. اور یہاں 2-3 باتیں جو ہمیں سیکھنے کو ملی ہیں اس کو ہم سمجھ لیں. ایک بات کیا ملی, ایک بات یہ ملی کہ علم حاصل کرنے کے لیے نکلنا پڑے گا. اپنے گھر پر بیٹھ کر, بستر پر بیٹھ کر علم نہیں ملتا, جائیں نکلے میدان میں. دیکھیں موسیٰ علیہ السلام علم کے حصول کے لیے نکلے, ایک لمبا چوڑا سفر کیا, یہ کوئی چھوٹا سفر نہیں تھا, ایک طویل سفر تھا. اب اتنے عظیم پیغمبر ہیں جناب, اولو العزم سے ہیں, اور تیسرا نمبر آتا ہے, لیکن علم کے حصول کے لیے انہوں نے سفر کیا. یہ ایک سبق ہمیں مل رہا ہے. دوسرا سبق کیا مل رہا ہے؟ دوسرا سبق اس واقعے کے اندر مل رہا ہے کہ ہم صبر کو اختیار کریں. اور صبر میں کیا ہے؟ ان اللہ مع الصابرین. کیونکہ بعض مرتبہ ہمارے سامنے کوئی چیز آ جاتی ہے تو ہم بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں, نہیں, صبر کرو. اور تیسری بات یہ ذہن میں رکھیے گا, اور وہ بات کیا ہے؟ ایک عربی کا مقولہ ہے, فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ. فرمایا جو حکمت والے لوگ ہوتے ہیں نا, ان کے جو کام ہوتے ہیں نا وہ حکمت والے ہوتے ہیں. اور ظاہر بات ہے اللہ سے بڑا حکیم کون؟ اللہ سب سے بڑا حکیم ہے, حکمت والا ہے. تو ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ کچھ بھی ہو رہا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ ان تمام امور کے اندر اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہے, خواہ وہ معاملہ ہماری سمجھ میں آئے, خواہ وہ معاملہ ہماری سمجھ میں نہ آئے. اب میں نے یہ جو بات بتائی اس سے ایک اور مسئلہ بھی واضح ہو گیا, اور وہ مسئلہ یہ واضح ہوا کہ اپنی عقل کو عقل کل نہ سمجھا جائے, کیونکہ ہم جو دیکھتے بس اسی کو مانتے, کیونکہ سائنس کہتی یہی ہے بھائی جو نظر آتا وہ مانو, جو نظر نہیں آتا نہیں مانو. تو جناب یہ تو اس کا مطلب ہے کہ سارا مدار آپ کا عقل پر ہو گیا. تو عقل کبھی سمجھ پاتی ہے, کبھی عقل سمجھ نہیں پاتی. تو اپنے آپ کو عقل کل نہ سمجھا جائے, بلکہ عقل کو عقل کی حد تک مانا جائے. یعنی یہ ذہن میں رکھا جائے کہ ٹھیک ہے بعض مرتبہ دکھتا کچھ اور ہے, ہوتا کچھ اور ہے, اور وہ جو راز ہوتے ہیں اور وہ جو حکمتیں ہوتی ہیں وہ اللہ جانتا ہے. اس لیے کوئی بھی معاملہ درپیش ہو اور سمجھ نہ آ رہی ہو تو فوراً یہ کہہ دیا جائے اللہ بہتر جانتا ہے. بس ہم اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا کرتے ہیں کہ اے مولا جو ہمارے حق میں بہتر ہے وہ تو فرما. سنو سنو اللہ کا کلام کیا کہتا ہے, اٹھو اٹھو قرآن کا پیغام کیا کہتا ہے. سنو سنو